ڈاکٹر صاحبہ 2 سال ہو گئے اس جنگ کو، 67,000 سے زائد شہادتیں ہوئیں، 1,70,000 سے زائد ہم نے دیکھا کہ لوگ اس میں زخمی ہوئے، 3% جو غزہ کی آبادی ہے وہ اب تک شہید ہو چکی ہے، 90% گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور 2 سالوں میں اگر دیکھا جائے، حساب لگایا جائے تو اسرائیل نے ہر روز ایک بچے کو شہید کیا ہے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو کتنی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ پورے خطے میں امن کیا قائم رہ سکتا ہے اب؟ دیکھیں، اس سے پہلے اگر ہم تو بار بار کرتے ہی ہیں، آج پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ جنگ بندی سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتنا شرمناک ہے، اس کا کون جواب دے گا جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، جو کہ ایک ہینیبل ڈاکٹرائن پہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس نے ریزسٹنس شو کی، تو اسرائیل نے اپنے ہی بندے مروا کر، جس کو کہ اب ویسٹرن لوگ یہ ڈاکومنٹریز بنوا رہے ہیں کہ اس دن جتنے بھی بندے مرے ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ اسرائیلی فورسز نے مارے ہیں، اور اس کے بعد پوری امپیونٹی کے ساتھ پورے 2 سال سے وہاں پہ قتل عام جاری ہے، اور ملیا میٹ ہر چیز کو کر دیا ہے، اور پوری امپیونٹی کے ساتھ کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کا ہے کہ ایکسپوز سب ہو گئے ہیں، ہم بھی ہو گئے ہیں، پوری دنیا بھی ہو گئی ہے، ویسٹ بھی ہو گیا ہے، ہماری ہیومینٹی، ہماری جو کچھ ہمارا سیکریڈ ہے، ہمارا نیریٹو ہے اس دنیا میں، جو ہم بیچتے پھرتے تھے، وہ سب ایکسپوز ہو گیا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ رول بیسڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، گلوبلسٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ سب ایکسپوز ہو گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کی اکلوتی ڈیموکریسی اسرائیل جو ہے وہ کہاں ہے، وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ وہ ایک پرایا، ایک ایتھنو ریلیجیس اسٹیٹ ہے جس کے اندر جو فنڈامنٹلسٹ اور ریڈیکل ہیں وہ اتنے باربیرک ہیں، اور اتنی باربیرٹی انہوں نے دکھائی ہے، تو چیزیں ایکسپوز تو ان 2 سالوں میں بہت ہوئی ہیں۔ شاید یہ میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ 1 صدی میں بھی اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، خاص طور پہ ہماری آج کی نسل کو، جین زی کو، کہ کہاں ہم جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ سارا تھمے گا کیسے۔ تو باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا جو حصہ تھا کہ یہ اس میں کتنی امید ہے، اس میں ہر روز بس اتنی ہی امید ہے کہ کل کے دن جو ہے وہ بمباری نہیں ہوگی۔ باقی مجھے اس میں بہت سینیسزم نظر آ رہی ہے، جہاں ایک طرف ہوپ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تھوڑا بہت کہیں کسی طرف چلا جائے گا، سیز فائر ہو جائے گا۔ آج بھی جو حماس ہیں یا فلسطینین ریزسٹنس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور اسرائیلی ہیں، وہ الگ الگ کمروں میں بیٹھ کر میڈیٹرز کے ساتھ ابھی آمنے سامنے نہیں ہوئے ہیں، ان مذاکرات میں الگ الگ کمروں میں ابھی وہ بات کر رہے ہیں، اور ان کا بھی کمیونیکے سامنے نہیں آیا۔ امید ہے کہ کچھ ہفتوں کے لیے ہی صحیح تو یہ جینوسائیڈ رک جائے گا، اور اتنی ہی امید ہے۔ باقی سینیسزم اس میں یہ ہے، خوف یہ ہے کہ ایران کے اوپر جنگ جو ہے مسلط کی جا رہی ہے، اور وہ امیمنٹ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نیتن یاہو نے یہی بارگین کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ہاسٹیج جو ہیں یا میرے پریزنر آف وار جو ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، اور پھر ایران پہ تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک آخری جو ہے وہ ایک رہ گیا ہے کانٹا، وہ نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اور سب ڈیفینس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹرمپ کے اور ان کے 20 نکاتی پلان ہیں یا 21 نکاتی پلان ہے، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، کیسے اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے، حماس نے کتنی خوش اسلوبی سے پھر اس کو سنبھالا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ ٹرمپ نے اسے ری پوسٹ کر دیا ہے، اس کو پہلی دفعہ پیلسٹینین ریزسٹنس فورس تک کہہ دیا ہے، اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر یہاں پہ وقتی طور پہ جنگ رکے گی بھی، قتل عام رکے گا بھی، تو ایک اور قتل عام جو ہے وہ ہمارے پڑوس کے لیے بالکل لاسٹ لیمٹ پہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا، امریکہ جو ہے وہ ان مذاکرات کو انیشیٹ بھی کرنے والوں میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیریڈ کشنر جو ہیں وہ شرم الشیخ میں موجود ہیں، اسی طرح سے اسٹیو وٹکاف بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ امریکہ اس پورے پروسیس میں کون ہے؟ وہ گارنٹر ہے، وہ ثالث ہے، وہ پارٹی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آنیسٹلی تو وہ ایگریسر ہے، وہ جینوسائیڈ کا ایک پارٹ ہے۔ $27 بلین ابھی تک جو ہے وہ امریکہ دے چکا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ جینوسائیڈ کی پارٹی ہے،
تو وہ میڈیٹر ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی اور رول ادا کر سکتا ہے، لیکن مائٹ جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ ہوتی ہے. تو بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم جنگ رکواتے ہیں، کیونکہ شروع بھی انہی نے کروائی تھی، تو ہمارا خیال ہے کہ رکوائیں گے بھی وہی، تو ہم جو ہے ٹھیک ہے رکوا دیں آپ. تو آپ 20 نکاتی پلان جو لے کے آئے، جو مسلم ممالک کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اس کے اندر انہوں نے اتنی زیادہ آپ سے گیو اینڈ ٹیک کروایا، تو ایٹ لیسٹ آپ اس پہ قائم رہتے. پھر نیتنیاہو کے ساتھ ملے تو اس کو ٹیمپر کر دیا. اب جیرڈ کشنر جو ہے وہ ان کا بزنس ہے، وہ اس جنگ کو اس لیے رکوانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا بزنس پلانز ہیں. ٹرمپ کو نوبیل پرائز چاہیے، نیتنیاہو کو ایران پہ جنگ چاہیے، حماس اور 15-16 اور فریکشنز ہیں، ہم حماس کرتے رہتے ہیں، تو وہ 15 اور 16 اور ریزسٹنس کے جو فریکشنز ہیں ان کو امن اور دیر کا جو ہے وہ سکون چاہیے اور فلسطین کی ریاست چاہیے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ہی جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور سب ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اگلے کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ون ڈے ایٹ اے ٹائم ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں. آج کا دن جو ہے وہ جینوسائیڈ رکے، کل کا دن ہم امداد لے کے جائیں، پرسوں اس میں ریکنسٹرکشن کا کوئی کام ہو، اور پلس ہماری ریزسٹنس جاری رہے گی. آزادی دنیا میں کبھی بھی کسی کو پلیٹ پہ رکھ کے نہیں ملی. آزادی جب بھی کسی قوم نے لی ہے وہ قربانیوں سے، وہ لڑائی سے ہی لی ہے. لیکن اس میں جتنی بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آزادی کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی. ڈاکٹر صاحبہ اس ظلم کا حساب کون لے گا؟ اس ظلم کا حساب ہم ہی لیں گے، فلسطینی لوگ ہی لیں گے. یہ ایک دن سروائیو نہیں اسرائیلی کر سکتے ہیں. ان کو اگر آپ فالو کریں، یہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ان میں سے جو تیونس کے ایک رضاکار تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے IDF سولجر ہمیں اریسٹ کرنے کے لیے ہماری بوٹ پہ آئے تو وہ اتنے انجان تھے کہ ان کو انجن سٹارٹ نہیں کرنا آتا تھا. وہ وہاں پہ وامٹنگ کر رہے تھے اور باقاعدہ ان میں سے ایک جو ہے وہ خوف کے مارے یورینیٹ کر گیا. تو ان کے بارے میں تو پہلے ان کو ڈائپر فورس کہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے ایک دن نہیں ٹک سکتے ہیں. اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اگر ہم جو ہے وہ ان کو کارنر پہ کر دیں اور اپنے ذاتی مفادات ایک سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن بہرحال ہر طویل رات کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ طویل رات جو ہے اس کا بوجھ ہماری نسلوں نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے، کیونکہ اس رات میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور وہ ہم نے کندھوں پہ ڈھونے ہیں اور ان کا جواب بھی دینا ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.